جی فیروز بھائی السلام علیکم. جی جی زبیر نام ہے. ارے ہاں میں کنفیوز ہو رہا ہوں یار, زبیر اور فیروز کے اندر کنفیوز ہو جا رہا ہوں. اچھا زبیر بھائی جی بولیے. جی السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. جی فرمائیں. یہ وہ شخص ہیں جو ندیم نام ہے اس کا, اچھا اور اسی کی وجہ سے ہم مناظرے کی طرف آگے بڑھ رہے تھے. اچھا تو ابھی اس سے میری فون پہ کچھ باتیں ہوئی, گفتگو ہوئی, میں نے اس سے کال لگا کے بات کری, تو آخری میں اس نے جو ہے کہ یہ توبہ کری کہ میں اعلیٰ حضرت سے کے معاملے میں توبہ کرتا ہوں, اور میں تمہارے ساتھ, اگر تم میرے ساتھ رہو گے تو شیطان مجھے کبھی بھی نہیں جکڑے گا, اور دوبارہ سے جو ہے کہ اس نے اپنے ساتھ میں دوستی کا ہاتھ بڑھایا. مطلب آگے اس کی وجہ اس کی وجہ یہ کہ وہ یہ جانتا ہے کہ دیوبندی غلط ہے. اصغری بیگم نے فون اٹھائی کہ نہیں ہے صبح سے؟ اچھا وہ بولے 50 بار فون لگایا پر نہیں اٹھایا اس نے فون. اچھا اصغری بیگم فون نہیں اٹھا رہی ہیں. اچھا ہاں, پر اب ان نے اٹھایا تو جب اپن نے ان سے آڈیو مانگی کہ تم آڈیو پیش کرو پہلے ہم کو, ہم تب مناظرہ کریں گے, ہاں تو وہ آڈیو ابھی تک نہیں آئی ہے اپنے پاس میں کہ ہم ٹاپک سے بدلیں گے نہیں, اور یہ بات ہے. تو ندیم بھائی سے بات کروائیے نا میری تھوڑی سی. ہاں بالکل, یہ لائن پہ ہے, میں لے رہا ہوں, 1 منٹ لائن پہ لے رہا ہوں. ان کا عقائد درست کر دیے, بار بار جی کی طرف بھاگ بات جاتے کر ہیں. لیتے ہیں. جی 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 The person you are speaking. ندیم بھائی. ہلو. ہاں یہ ہمارے علیم صاحب جو ہیں کہ لائن پہ ہیں اور بات کرنا چاہتے ہیں. وعلیکم السلام. خیریت سے ندیم بھائی؟ ہاں بڑھیا. جی ندیم بھائی کہاں رہتے ہیں آپ؟ فرید آباد. فرید آباد دہلی کے پاس؟ کیا دہلی کے پاس میں؟ ہاں دہلی کے پاس. جی جی, تو ندیم بھائی کیا اشکال تھا, کیا پریشانی تھی, بتائیں نا تھوڑی. وہی تھا, ایک ویڈیو دیکھی تھی دیوبندی کی, اس میں والا حضرت کو کہہ رہا تھا اپنے فتوے سے خود ہی کافر ہے وہ. اچھا پھر نہیں کیا وہ بھائی نے بتا دی کہ وہ کہانی تھی, کہانی پہ تو ایمان ویسے بھی نہ رکھنا, اتنا تو میں بھی جانتا ہوں. نہیں زبیر بھائی بتا رہے تھے کہ مطلب کچھ دیوبندی حضرات وغیرہ, دیوبندی لوگ مطلب فون بھی لگا رہے تھے, بات بھی کرنا چاہ رہے تھے اس معاملے پر. اب تو کرنا ہی نہ آنا مناظرہ, کیونکہ وہ کہانی تھی. اچھا کہانی پہ تو ایمان نہیں رکھنا نا اپنے کو. اچھا اچھا, نہیں وہ کون دیوبندی تھے جن سے مطلب بات ہو رہی تھی آپ کی؟ اصغر علی اصغر گجرات سے تھا وہ. اچھا اچھا جی, تو پھر کیا ہوا, فون نہیں اٹھایا انہوں نے؟ 50 بار تو فون کرا, جب ایک بار فون اٹھایا پھر کہہ رہا کہ میں مجھے مطلب جو جس سے تم مناظرہ کرا رہے ہو تم نمبر میرے کو دے دو, میں خود کر لوں گا. میں کہ نہیں, میں اگر کوئی بات ہوگی تو میں سامنے رکھ کے وصول رکھ کے جب کرواؤں گا میں کرواؤں گا. نہیں تم اپنی طرف سے بول جہل کرو گے. ہم نے زبیر بھائی سے کہا تھا, ہلو ہاں ہم نے زبیر بھائی سے کہا تھا کہ زبیر بھائی ایسا کرتے ہیں کہ فون کال پر بات نہیں کرتے ہیں, تو ان کو جو ہے تو ویڈیو پر لے آئیے اسکائپ کے ذریعے سے, اور ڈائریکٹ مناظرہ ہو جائے, مطلب سامنے آمنے بالکل ویڈیو بنا کر کے. ہاں وہ بھی سامنے دکھے, ہم بھی سامنے دکھیں, اور جب کتابیں دکھانے کی بات آئے تو ہم بھی اپنی کتابیں دکھائیں, وہ بھی اپنی کتابیں دکھا دیں, تو یہ اچھا رہتا. اب دیکھو تم مطلب اس نے یوٹیوب پہ نا بہت زیادہ, میرے کو تو سائن میں ہٹا دو, اس بندے نے یوٹیوب پر بہت زیادہ پھیلا رکھی ہے, مطلب بریلویوں کے خلاف, اعلیٰ حضرت کفر, مطلب یہ سب, مطلب اس کی کم سے کم 20-25 ویڈیو. تو ہم آپ کو اس کو فون ملاؤ, سنیے میری بات تو سنیے. کھلا چیلنج دے رہا, ارے اس کو فون ملا کے نا تب کیا ہو, یہ تم وصول رکھو اس کے سامنے. جی میری بات تو سنیں. یہ وہ ہے علی اصغر نامی وہ شخص ہے یہ جس کو ہم اصغری بیگم کہتے ہیں. ہاں بتائیں. کیونکہ ان کی صورت آج تک کسی نے دیکھی نہیں, اب پردہ کرتی ہیں یہ, سامنے آتی نہیں ہے. ہاں مطلب سامنے کبھی نہیں آئی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ چہرہ اس لیے نہیں دکھاتے, کبھی لپیٹ دے کوئی آمنے سامنے. جی آج تک مطلب چہرہ نظر نہیں آیا ان کا. تو یہ بہت پہلے مجھ سے بات کی ہے, یہ اپنے آپ کو سنی ثابت نہیں کر پائے. میری آڈیو بھی نیٹ پر ڈلی ہوئی ہے ان سے بات کی ہوئی آپ نے. ہاں, اور بھی بہت ساری آڈیو بنی ہوئی ہے جو فون پر ان کی اتنی بجائی ہے لوگوں نے, اتنی بری حالت کری ہے کہ اصغری بیگم مطلب بھاگتی پھر رہی ہے. یہ
पागल हो गया मतलब ये। हाँ, तो ये पगला गया है। ये असल में क्या है, अपनी बेइज्जती को भी इज्जत समझता है बेवकूफ आदमी, एक नंबर का। और इतना बड़ा जाहिल है कि मन शक्का फी कुफरी व अज़ाबी फकत कफर को पढ़ता है, मन शक्का कुफरी व अज़ाबी कफर, इस तरह पढ़ता है। यानी इसको अरबी पढ़ना भी नहीं आती, इतना बड़ा जाहिल है ये। और ये आला हजरत पर एतराज कर रहा है। बहरहाल अल्लाह पाक ने आपको बचाया, आप वापस आए, जुबैर भाई के जरिए से आए। अल्लाह तबारक व तआला जुबैर भाई को भी इस्तिकामत अता फरमाए और आपको भी इस्तिकामत अता फरमाए। लेकिन आप बेफिक्र हो करके, मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर कभी भी कोई भी देवबंदी किसी भी किस्म का कोई एतराज करता हो तो आप जुबैर भाई को कांटेक्ट में ले करके मुझसे बात करवा दें बेझिझक, है ना। बाकी टाइम लेकर के, मतलब टाइम लेकर के बात करवाएंगे ना तो ज्यादा आसानी रहेगी। चलो कोई ना, वैसे तो हम पढ़ना ना किसी के लिए पढ़े, हम अपने काम से काम रखना, शैतान अचानक कब भावी हो जा, अपने काम से काम। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला आपको इस्तिकामत अता फरमाए, मतलब कि आला हजरत पर कारबंद रहिए, यही आपको जन्नत में ले जाएगा इंशाअल्लाह। चलिए हजरत, इस ताल्लुक से मैं एक बात ये बोलना चाहता हूँ कि हाँ। ये एक बात मुझे बोल रहे हैं बार बार, आप इस पे भी इनकी इस्लाह कर दीजिए, तो मेरी भी मतलब इल्म में इजाफा हो जाएगा इंशाअल्लाह जी। ये यूँ कह रहे कि मैं तो कोई बरेलवी नहीं बनना चाहता, मैं कोई वहादी नहीं बनना चाहता, मैं मुसलमान रहना चाहता हूँ। तो ये एक इनका इल्म है, 23 साल की इनकी उम्र है और अभी ये सब चीजें सीख रहे हैं, तो उस हिसाब से आप बताएं इनको कि ये क्या कहना इनके लिए दुरुस्त है क्या? मतलब नहीं, बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा। उसकी वजह बताता हूँ मैं आपको। अगर ये चाहते हैं कि मैं मुसलमान रहूं, अगर ये चाहते हैं कि मैं शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करूं, तो लामुहाला इनको किसी ना किसी आलिम के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि कुरान कहता है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर नहीं जानते हो तो जानने वालों से पूछो। तो मतलब कुरान और हदीस समझने के लिए किसी आलिम की बारगाह में जाना होगा। अब जब ये किसी आलिम की बारगाह में जाएंगे तो जाहिर बात है, या तो ये गैर मुक़ल्लिद के पास जाएंगे, या तो देवबंदी के पास जाएंगे, या तो बरेलवी के पास जाएंगे। तो इनका एतमाद किस पर है? बरेलवी पर है, देवबंदी पर है, या मतलब जो है तो अहले हदीस पर है। तो इनका एतमाद अगर अहले हदीस पर हो तो जाहिर बात है ये उसी में माने जाएंगे, क्योंकि आदमी अपने मसाइल उसी से पूछता है जिसको वो अपने हक पर समझता है। बराबर। नाम तो मैं जुबैर भाई से पूछता हूँ ना, मैंने तो पूछा ही ना किसी से और से। जैसे एक बात बता रहा हूँ मैं, हाँ, तो जुबैर भाई तो बरेलवी है। अब जुबैर भाई से अगर आप मसला पूछते हैं तो जुबैर भाई तो मसला जिससे भी पूछेंगे वो बरेलवी आलिम होगा, तो आप इत्तिबा तो बरेलवी आलिम की कर रहे हैं, सुन्नी आलिम की कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो लामुहाला फिर आप सुन्नी हुए, क्योंकि आपको ये मानना पड़ेगा कि मैं सुन्नी हूँ। देखिए एक बात बताएं मुझे, आपका नाम क्या बताया? नदीम भाई। हेलो, नदीम खान जी। नदीम भाई, तो नदीम खान साहब, मसला ये है कि आप अगर मसला पूछने जाएंगे तो शिया के पास तो आप हरगिज नहीं जाएंगे, तो पक्की बात है। आप शिया को बिल्कुल अलग समझते हैं, आप समझेंगे कि वो बिल्कुल अलग आदमी है, हम उसके पास ही जाएंगे। तो आप जाएंगे किसके पास? तो आप जाएंगे मतलब सुन्नियों के पास। और सुन्नियों में 3 धड़े हो चुके हैं जो सुन्नी कहलाते हैं, अपने आप को कहते हैं हम सुन्नी हैं। एक अहले हदीस है जी। अब से पहले भी ना, जब तो जुबैर भाई थे भी नहीं, जब भी मतलब कोई मसला होता था ना, तो सुन्नियों का जो मतलब उनके पास ही मतलब मैं यूट्यूब पर देखता था। तो माशाल्लाह, फिर तो मैं तो फिर तो आप सुन्नी हुए ना, बरेलवी हुए ना। हाँ। अब ये कहना कि ना मैं सुन्नी हूँ ना मैं मेरा कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम जो अल्लाह ने हमारा नाम रखा है मुस्लिम, उसको मार्केट किया जाए, ना कि मतलब अपना फितने का मतलब नाम, मतलब उसको ज्यादा मुंह पे जुबान पे लाया ना जाए। नहीं, पहचान तो बताना पड़ेगी ना। कुल्लु उनासिम बि इमामिहिम, कुरान कहता है कि हर आदमी हश्र के मैदान में अपने इमाम के साथ पुकारा जाएगा, लाया जाएगा। तो अब आप अगर कहेंगे मैं सिर्फ मुस्लिम हूँ, जैसे आप कहेंगे मैं मुस्लिम हूँ, तो सवाल ही पैदा होगा कि भाई अगर आप मुस्लिम है तो देवबंदी भी कह रहा है वो भी मुस्लिम है, अहले हदीस कह रहा है वो भी मुस्लिम है, शिया कह रहा है वो भी मुस्लिम है, कादियानी कह रहा है वो भी मुस्लिम है। तो फिर लामुहाला आपको बोलना पड़ेगा कि नहीं भैया मैं कादियानी नहीं हूँ, मैं शिया नहीं हूँ, मैं तो सुन्नी हूँ। समझ रहे हैं? तो इस दौर के अंदर आप सुन्नियत की पहचान क्या? मुस्लिम है, पहले मुस्लिम है, बाद में बरेलवी है। नहीं तो बेशक वो तो हकीकत है कि जो मुस्लिम है वही बरेलवी है, जो बरेलवी है वही मुस्लिम है। तो पहले मुस्लिम है, मैं मतलब जो बोलना चाह रहा हूँ समझे आप। जैसे आपका नाम नदीम है, हेलो, जैसे आपका नाम नदीम है, ठीक है। अब आपको अब एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर 10 लोग हैं, वो सारे के सारे कहते हैं मैं नदीम हूँ। तो अब आप क्या करेंगे वहां पर? तो आप अपनी पहचान बताएंगे, भैया मैं नदीम हूँ जो फरीदाबाद का रहने वाला हूँ, और मैं मतलब जो है तो दिल्ली के पास एक फरीदाबाद इलाका है उस जगह का, और मेरे बाप का ये नाम है और फला ये है। तो आप वहां पर अपनी पहचान बताएंगे। तो इसी तरह
اس دور کے اندر جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کون ہیں تو وہاں پر آپ یہ کہیں گے میں مسلم ہوں، تو جواباً پوچھا جائے گا آپ شیعہ ہیں تو آپ کہیں گے نہیں میں شیعہ نہیں ہوں. پھر آپ سے پوچھا جائے گا آپ قادیانی ہیں کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں تو آپ کہیں گے نہیں میں قادیانی بھی نہیں ہوں. تو پھر پوچھا جائے گا کہ آپ وہابی ہیں؟ جی ہاں اہل سنت والجماعت بولیں گے آپ. تو اس دور میں اہل سنت والجماعت کی بھی 3 فرقے بن گئے ہیں اور وہ تینوں مطلب اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں. دیکھیے مسلم سے آپ اہل سنت پر آئے تو اس دور میں پہچان بنانا پڑے گی نا، مجبوری ہے ہماری، کیا کریں. ہاں صحیح سمجھ گیا. ہاں یوں تو اس لیے مطلب جو ہے تو پہچان بتا کر بتانا پڑے گا کہ میں مسلک اعلیٰ حضرت والا ہوں. اعلیٰ حضرت کے جو حکم وہ ہے جو انہوں نے شریعت کا راستہ بتایا ہے میں اس پر چلتا ہوں اور اس اعتبار سے عمل کرتا ہوں اور اس اعتبار سے میں حنفی ہوں. جیسے ہم حنفی ہیں امام اعظم کے ماننے والے تو ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، شافعی نہیں کہتے، مالکی نہیں کہتے، حنبلی نہیں کہتے، حالانکہ وہ بھی حق پر ہے لیکن ہم کیا کہتے ہیں میں حنفی ہوں کیونکہ میں امام اعظم کا ماننے والا ہوں. ایسے تو اس کو ذہن نشین رکھیں کہ ہم اہل سنت ہے الحمدللہ، ہے نا. بالکل بالکل سمجھ گئے زبیر بھائی؟ آپ کی سمجھ میں آیا؟ جی جی میں بالکل بہت شاندار سمجھ میں آ گیا. آپ نے جو نام والا اگزامپل دیا نا کہ میں ندیم 10 ندی میں تو پہچان کیسے ہوگی. جی جی مطلب یہ قرآن کا حکم ہے کہ ہم کو کسی ایک امام کو تو پکڑ کے چلنا ہی پڑے گا. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے نا، قرآن کہتا ہے کلو اناسم بامامہم، تمہیں حشر کے میدان میں جو بلایا جائے گا تو اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. تو اب تمہاری مرضی ہے تم تھانوی کے ساتھ جانا چاہتے ہو یا اعلیٰ حضرت کے ساتھ جانا چاہتے ہو. جی جی تو اب تمہیں لامحالہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ جاؤ گے تو غوث اعظم، امام اعظم، خواجہ غریب نواز، امام حسین سب ادھر ملیں گے، سب ادھر ہی ملیں گے. وہی لائن ہے ان کی. برابر ہاں برابر. اور حضرت ایک مسئلہ اور تھا یہاں پہ، یہ بھی ندیم بھائی کا ہی تھا، میرے بھی اس میں علم میں اضافہ ہو جائے گا. جی وہ یہ ہے کہ یا غوث المدد یا علی مدد کا نعرہ لگانا یہ غلط بولتے ہیں علم کی کمی کی بنیاد پہ. تو مجھے اس کی ایک دلیل پیش کر دیجیے کہ مطلب یہ بولنا صحیح ہے یا اس کے کیا ایمان پہ کوئی غلط اثر پڑتا ہے، مطلب آپ یہ بتا دیجیے بس تھوڑا سا. ایک منٹ میں ابھی بتاتا ہوں قرآن مقدس سے. جی قرآن تو پڑھتے ہیں ہم لوگ، الحمدللہ قرآن کو مانتے بھی ہیں. ہاں تو جو مددگار ہوگا اس سے مدد مانگنا جائز ہے. ہاں جو مددگار ہوگا اس سے مدد مانگنا جائز ہے. اور اگر جو مددگار پکارنے کا الگ میٹر ہے نا، مددگار ہونا مطلب اللہ جب ہم اللہ کو پکارتے تو اللہ پھر بھیجے گا نا، کسی کو بھیجے یا تم کو بھیجے یا میرے کو بھیجے، مطلب تو وہ مطلب یہ کنسیپٹ تھوڑا سمجھ میں نہیں آ رہا. ہاں میں 1 منٹ وہی بتا رہا ہوں. 1 منٹ چالو رکھیے آپ، ہے نا. آ رہی ہے بس؟ ہاں آواز تو بالکل آ رہی ہے. جی جی میں 1 منٹ بتا رہا ہوں، ہے نا. جی کیونکہ انہوں نے کیا کرا تھا، وہ انجینئر ہے نا، انجینئر وہ مفتی بھی نہیں ہے. انجینئر علی مرزا جو یوٹیوب پہ چل رہا ہے اس نے کیا ایک آیت پیش کر دی کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو جو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو میں نے بتایا کہ وہ مشرکین کے اوپر آیت نازل ہوئی. جی 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 بالکل بالکل. اس نے اپنی ویڈیو میں جو ہے اس کو ولی اللہ پہ چپکا دیا، مومنوں پر چپکا دیا. جی جی مومنوں پہ چپکا دیا اس نے. اس آیت کو چپکا نہ رہا، وہ شریک کر رہا ان کے مطابق ان کو، مطلب ہاں جی 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 مطلب شریک کہہ رہا. جی 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 یہ دیکھیے یہ قرآن مقدس ہے نا. سورہ تحریم ہے اس کی، سورہ تحریم. ہاں سورہ تحریم ہے اور پارہ نمبر ہے 2800 پارہ ہے. ٹھیک ہے. سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیے مددگار کون ہے؟ میں اللہ ہے اس نے کہا. جی اس نے کہا کہ صرف جیسے دیوبندیوں کی ایک عادت ہے، وہ ایک آیت کو پکڑتے ہیں دوسری آیت کو چھوڑتے ہیں. ہاں وہ یہی کرتے ہیں. اور ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بے شک مطلب جو ہے تو اللہ ہی مددگار ہے، ذاتی طور پر اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں. اور اللہ نے جس کو مددگار بنا کر بھیجا ہے وہ سارے مددگار ہیں. تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن اللہ کے علاوہ بھی کوئی مددگار ہے ہمارا؟ جی تو قرآن مقدس سورہ تحریم آیت نمبر 4 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تو بے شک، پہلے میں آیت پڑھ دوں، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. یہ آیت ہے.
اور اس کا ترجمہ ہے تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، کس کا؟ مسلمانوں کا، اور جبریل بھی مددگار ہے، اور پھر فرماتا اللہ اور نیک ایمان والے. جی کون؟ نیک ایمان والے. تو غوث اعظم نیک ایمان والے ہیں کہ نہیں؟ بے شک خواجہ غریب نواز نیک ایمان والے ہیں کہ نہیں؟ بے شک. اسی طرح اور دیگر امام حسین ہیں اور دیگر ہیں، نیک ایمان والے ہیں. تو یہ سارے مددگار ہیں. اور پھر اللہ فرماتا ہے اس کے بعد فرشتے بھی مدد پر ہیں. جی تو اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو مددگار ماننا شرک ہوتا تو معاذ اللہ پھر تو قرآن میں شرک ہے ہی. نہیں مدد نہیں مطلب پکارنا، مدد مانگنا الگ چیز. جیسے مان لو اچھا آپ کسی کو، آپ ایک منٹ آپ کسی کو پکاریں گے تبھی تو مدد مانگیں گے، بغیر پکارے مدد مانگ لیں گے آپ؟ نہیں. جیسے مان لو میں چھت پہ سے گر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں پکاروں گا اللہ کو، پکاروں گا اللہ مدد کر. پھر اللہ کے اختیار میں نا وہ فرشتہ بھیجے گا. میں نے یہی کہا ہے. جی تو پہلے سن لیجئے، قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبریل بھی مددگار ہیں، اور نیک ایمان والے بھی مددگار ہیں، اور اس کے بعد فرشتے بھی مدد پر ہیں. تو اللہ پاک نے پہلے اپنی مددگاری کا اعلان کیا کہ میں بھی مددگار ہوں، لیکن ایمان والوں کی مدد کرنے کے لیے جو ہے تو جبریل بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی مدد کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی نیک ایمان والے بھی مدد فرماتے ہیں، ان سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد فرشتے بھی مدد کر دیتے ہیں. لیکن فرشتے کو پکارتے تو نہیں ہے نا کوئی، مطلب ہے کہ حدیث میں بھی اس میں کسی نے فرشتے کو پکارا ہو یا نبی. نہیں تو اگر آپ پکاریں گے تو گناہ تھوڑی نہ ہوگا. نہیں، اگر آپ پکار لیں گے کسی فرشتے کو تو فرشتہ مددگار ہے نا. اگر آپ پکار لیں گے تو گناہ نہیں ہوگا، قرآن کہہ رہا ہے. لیکن پہلے اس کو سمجھے ندیم بھائی، پہلے اس کا پکارتا وہ بھی تو غلط نہیں ہے نا. بالکل صحیح ہے، اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، اس سے انکار کس نے کیا. لیکن اگر کوئی کسی سنیں اللہ ہی کو پکارنا ہے تو گناہ بھی نہیں ہے. اگر کوئی ہاں جیسے وہابی جو شرک کا حکم لگا رہے ہیں، ہمارا اعتراض اس پر نہیں ہے کہ آپ معاذ اللہ کو چھوڑ کر کے سب کو پکارنا شروع کر دو، یہ نہیں کہہ رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہی کو پکارو. لیکن اگر اللہ کے علاوہ کوئی رسول اللہ کو پکارتا ہے، غوث اعظم کو پکارتا ہے، یا فرشتوں کو پکارتا ہے اور وہ ان کی مدد کرتے تو یہ مشرک نہیں ہوں گے. اور وہابی کہتا ہے یہ مشرک ہو جائیں گے معاذ اللہ. تو جو مسلمانوں کو مشرک کہے وہ مسلمان رہ سکتا ہے کیا؟ نہیں رہتا. تو یہ تو مسلمانوں کو مشرک بول رہے ہیں. نہیں مطلب وہ یہ دلیل دیتے ہیں نا کہ وہ قبر میں چلے گئے، اب اپنے وہ کیسے وہ کر سکتے ہیں. وہ تو کہاں لکھا ہے قرآن و حدیث میں کہ قبر میں چلے جائیں گے تو مدد نہیں کریں گے؟ یہ تو نہیں لکھا ہے. تو جب اللہ رسول نے نہیں بولا تو وہابی کیوں بول رہا ہے؟ نا وہ یہ حدیث جب قرآن تو کہہ رہے ہیں نیک ایمان والے مدد کریں گے، قبر میں زندہ ہے. سنیے تو دیتا ہے لیکن تمہیں خبر نہیں. ہلو، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نیک ایمان والے مدد کریں گے. تو جب نیک ایمان والے مدد کریں گے تو قرآن نے تو نہیں کہا کہ مرنے کے بعد قبر میں جانے کے بعد وہ مدد نہیں کریں گے. تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد مدد نہیں کریں گے، ایسا کچھ قرآن نے نہیں کہا، حدیث نے نہیں کہا، تو وہاں بھی کون ہوتا ہے کہنے والا؟ اچھا یہ میٹر ہے. مطلب نہیں ہے، کہیں کوئی آیت نہیں ہے کہ مرنے کے بعد مدد نہیں کریں گے. ایسی تو کوئی آیت نہیں ہے. اور ورنہ اگر کسی سے مدد مانگنا جائز ہی نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی مسلمان ہی نہیں ہوتا. کیونکہ ہر آدمی اپنی ماں سے مانگتا ہے، باپ سے مانگتا ہے، رشتے داروں سے مانگتا ہے، دوست احباب سے مانگتا ہے. بیوی سے اختیار ہے نا. یہ تو مطلب یہ تو آمنے سامنے کی بات ہو گئی. تو یہ یہاں کہاں ہے قرآن و حدیث میں کہ آمنے سامنے والے سے مانگو تو جائز ہے اور مطلب پیچھے والے سے مانگو تو ناجائز ہے؟ کہاں لکھا ہے یہ چیز کر سکتے ہیں. اچھا ایک بات اور بھی ہے، حدیث پاک میں ہے دونوں مدد کو سیم نہیں کر سکتے. دونوں مدد کو سیم نہیں کر سکتے. اللہ کی مدد ذاتی مدد ہے. اللہ کی مدد فرق ہے. اللہ کی مدد ذاتی مدد ہے، اور اللہ کے بندے جو مدد کرتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے مدد ہے، یعنی وہ بھی اللہ ہی کی مدد ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی بندے کو کہ ہمارے لیے دعا کرنا، تو یہ بھی تو مدد مانگنا ہے، دعا منگوانا. کیوں تو نہیں مانگ سکتا اللہ سے ڈائریکٹ؟ تو بھی تو کہتا ہے، وہابی بھی تو کہتا ہے کہ دعا مانگنا ہمارے لیے. بالکل. تو پھر یہ کیسے مطلب مانگا؟ پہلے ایک بار اچھا ایک بات اور بتاتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدد کی، اور دور سے مدد کی، بہت دور سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ موجود ہے جس کو وہابی بھی سناتے ہیں
کہ آپ مطلب ایک مرتبہ اپنے مسجد کے اندر خطبہ دے رہے تھے اور نہاون کے اندر مقام پر جنگ لڑی جا رہی تھی، اور نہاون وہاں سے قریب مطلب جو ہے تو مدینہ شریف سے نہاون جو تھا وہ قریب 300-400 کلومیٹر میل کی دوری پر تھا، لیکن حضرت عمر نے وہیں سے کھڑے رہ کر فرمایا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جا، اور وہیں سے ان کی آواز کو اللہ نے وہاں پہنچایا اور سارا لشکر اسلام پہاڑ کی طرف ہوا اور پھر اللہ پاک نے ان کو فتح نصیب فرمائی۔ تو حضرت عمر نے تو مدد فرمائی 350 میل کی دوری سے، تو کیا معاذ اللہ حضرت عمر کو نہیں معلوم تھی یہ آیا؟ چلو جبیر بھائی میرے تو بات سمجھ میں آ گئی، میں اب نا جم جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جی ٹھیک، ہاں میرے کو سمجھ آ گئی کہ مطلب منع نہیں ہے تو وہ کام کر سکتے ہیں جی، ٹھیک جی، یہ کانسیپٹ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ مطلب اس کو پکڑ نہیں ہوگی اس چیز پر۔ ہاں، اور جو شرک کہے گا وہ مشرک ہو جائے گا۔ ہاں مطلب پھر وہ ٹکرا ہو جائے گا۔ وہ مسلمانوں کو مشرک کہہ رہا ہے تو وہ آدمی غلط ہوا نا جو مسلمانوں کو مشرک کہہ رہا ہے، جس کو اللہ نے مشرک نہیں کہا، جس کو رسول اللہ نے مشرک نہیں کہا، اس کو وہ مشرک کہہ رہا ہے۔ اور پھر مسلمان شرک کرتا ہے کیا؟ مسلمان شرک کرتا ہے کیا؟ نہیں، مسلمان شرک نہیں کرتے۔ پھر تو اب یہ تو کہہ رہا ہے مسلمان مشرک ہو گیا معاذ اللہ مانگ کر کے۔ تو وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اللہ اور رسول کو مانتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، میں اللہ ہی سے مانگتا ہوں، اور جو مجھے ملتا ہے دوسری جگہ سے وہ بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ سر ایک کنسپٹ اور تھا میرے نماز کو لے کے، وہ چیز چھوڑو، اب جتنا گھسو گے مطلب 10 سال لگ جائیں گے جب بھی مطلب ڈاؤٹ کلیئر نہیں ہوں گے۔ نہیں، ڈاؤٹ کو کلیئر کریں نا آپ۔ کلیئر ہو گیا میرا، یہ کلیئر ہو گیا۔ نماز محمدیہ ہے وہ رفل دین کر کے نماز پڑھتے تھے نا ہمارے نبی تو۔ دیکھیے اب اس کو بھی سمجھیے اچھے سے، ہے نا؟ دیکھیے کچھ صحابہ وہ سرکار نے رفع دین کر کے نماز پڑھی شروعاتی دور میں، اور بعد میں جب شروعاتی دور سے بعد کا دور آیا تو اسلام چونکہ جیسے جیسے حالات بدلے ایسے ایسے احکام بدلے، تو ہم رفع دین کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ حضور نے رفع دین فرمائی، لیکن بعد میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا رفع دین کو ترک فرما دیا اور اس طرح سے نماز پڑھی، اس کی بھی حدیثیں موجود ہے۔ تو آپ یہ بتائیے، اس کی بھی حدیثیں موجود ہے اور اس کی بھی حدیثیں موجود ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ جو بعد والا کام حضور نے کیا وہ کرنا چاہیے یا جو پہلے حضور نے کام کیا وہ کرنا چاہیے؟ وہ آپ کے اوپر اس کی وہ حدیث ہے، وہ جبیر بھائی کو بولے میرے کو بھیجیں، میرے کو مطلب یہ ڈاؤٹ ہے کہ رفع لیتے نماز کا ڈاؤٹ ہے بس تھوڑا۔ کون سی والی حدیث چاہیے آپ کو؟ کون سی والی چاہیے بتائیے؟ جو پیٹ سے نیچے نیت باندھتے ہیں وہ جائز ہے نہیں ہے؟ اچھا، ساری حدیثیں موجود ہیں، کون کون سی حدیثیں چاہیے آپ کو بتائیے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ آپ تو بیٹھے نا، سنیں نا، میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو ڈاؤٹ کلیئر کریں، آپ رکھے مت کچھ بھی ڈاؤٹ کو کلیئر کریں آپ۔ میں نا جم سے آنے کے بعد کرتا ہوں۔ تو پھر ایسا کریے کہ اس پر آپ بعد میں مجھ سے بات کریے، میں اس پر پھر ڈاؤٹ کلیئر کر دوں گا آپ کے انشاءاللہ۔ ہاں وہ آپ حدیث سے میرے کو کر دینا، ساری حدیثیں بتا دوں گا میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، پھر مطلب یہ حدیث میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میرے کو ڈاؤٹ نہیں، آپ نے بول دیا تو آپ مطلب میرے صحیح ہوگا، لیکن کئی بار کوئی آدمی ایسا ٹکرا جاتا ہے تو اس کو جواب دینے کے لیے۔ بالکل 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 بالکل، آپ بتائیں مجھ کو، میں دے دوں گا انشاءاللہ، ہے نا؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے زبیر بھائی، جی حضرت جی۔ اچھا زبیر بھائی وہ چلے گئے کیا؟ وعلیکم السلام ندیم بھائی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس آڈیو کو اگر نیٹ پر ڈال دیا جائے تو بڑا فائدہ ہوگا سننیوں کا۔ تو میں نے ریکارڈ نہیں کری ہے، میں نے کر لیا۔ ہاں تو آپ ڈال دیجیے، کوئی نہیں، بالکل ڈال دیجیے، ٹھیک ہے، اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں بالکل، اپنے دیندار کے لیے فائدہ ہو، اس سے بڑی بات کچھ بھی نہیں، ڈال دیجیے، کوئی ہے نا؟ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔